ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی تنزیلہ شیئر کر رہی ہیں۔ تنزیلہ کہتی ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا فاضل ٹاؤن والی سائڈ پہ۔ وہ جو گھر تھا وہ گھر کافی زیادہ بڑا گھر تھا، بند گلی تھی جس میں وہ گھر تھا، اور بھی وہاں پر گھر تھے، لیکن ہم لوگوں کا گھر بالکل لاسٹ کارنر والا گھر تھا۔ اور وہاں پر ایک بہت بڑا، اسی گلی جہاں سے وہ گلی بند تھی وہاں پر ایک بہت بڑا پیپل کا پیڑ بھی لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ جب اس گھر کو دیکھنے گئے، گھر بہت زیادہ خراب حالت میں تھا، بہت گندا گھر تھا۔ ہم لوگوں نے آنر سے کہا کہ ہمیں اس کی سفیدیاں کروا دیں، وائٹ واش کروا دیں، گھر کی صفائی کروا دیں۔ اس نے کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگوں کو 5 دن کا ٹائم دیا اور سارا گھر سیٹ کروا دیا۔ تقریباً وہ سفیدیوں کے کام کے بعد ہم لوگ 10 دن کے بعد اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مئی کی گرمی تھی، بہت سخت گرمی کا موسم تھا۔ اس گھر میں جب ہم پہلے دن شفٹ ہوئے تو ایوننگ میں، پہلے اس گھر میں لائٹ نہیں تھی، لائٹ ان لوگوں نے تبھی کنیکشن کروایا جب ہم لوگ وہاں پر گئے۔ ہم لوگوں نے جب شام میں صحن کی لائٹ جلائی، کمروں کی لائٹ جلائی، 10 منٹ کے بعد ہم لوگوں کی ٹیوب لائٹس جو تھیں وہ پھٹ گئیں۔ کوئی پتھر نہیں مارا، بچہ تو کوئی تھا نہیں گھر میں، ہم بڑے بہن بھائی تھے۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو ہم لوگوں نے لائٹس نہیں لگوائی ہم آنر نے، تو یہ کیا ہو گیا؟ خیر میرے ابو گئے فوراً سے جا کر ایک ٹیوب لائٹ اور لے کر آئے جو باہر برآمدے میں لگوانی تھی۔ کمروں کی لائٹیں پھر بھی جل رہی تھیں، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتی تھی، لیکن وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ جب بھی باہر صحن میں لائٹ لگاتے تھے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ ٹوٹ جاتی تھی، یعنی خود بخود بلاسٹ ہو جاتی تھی۔ ہم لوگوں نے 3 دنوں میں کچھ 6-7 دفعہ ہم لوگوں نے ٹیوب لائٹس چینج کی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ہم ابو جو تھے وہ الیکٹریشین کو لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ نہ تو وائر میں کوئی پرابلم ہے، نہ وائرنگ میں کوئی ایشو ہے، نہ ہی یہاں پر جہاں پر ٹیوب لائٹ لگتی ہے نہ یہاں پر کوئی پرابلم ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں چھت پر چارپائیاں وغیرہ بچھاتے ہیں اور اوپر ہی پنکھے لگا لیں گے، کیونکہ نیچے اندھیرے میں تو نہیں سو سکتے۔ لائٹ جلتی نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے اوپر والے فلور پر، ہم لوگوں نے ایک سٹور روم تھا، وہاں پر چارپائیاں جوڑی تھی، ساری چارپائیاں باہر نکالی۔ موسم بڑا اچھا تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے سونا شروع کر دیا۔ پہلی رات بہت اچھی گزری، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کیونکہ بالکل سامنے بہت بڑا پیپل کا درخت تھا، وہاں سے بھی ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ اب اگلی رات کی بات ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، کہیں آدھی رات کا ٹائم ہوگا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مدھم مدھم سی کوئی آوازیں آ رہی ہیں، کسی کے گنگنانے کی، کوئی گنگنا رہا ہے۔ وہ آواز بہت زیادہ سریلی سی لگ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کہاں گنگنا رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی سسٹر کو جگایا، میری سسٹر کا نیم حمیرہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں کہیں سے گنگنانے کی۔ کہتی آس پاس گھر ہے، کوئی میوزک سن رہا ہوگا یا کوئی گنگنا رہا ہوگا۔ ہم دونوں نے کہا چلو واش روم سے ہو کر آتی ہے۔ ہم لوگ اٹھے، واش روم میں گئی، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ باہر آئی، آ کر ہم لوگ ابھی اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی، تو جو سامنے پیپل کا درخت تھا وہ درخت زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ ہم لوگ ڈر گئی کہ درخت کیوں اتنا زور زور سے ہل رہا ہے۔ اتنی تیز ہوا نہیں تھی، نہ ہی آندھی چل رہی تھی، لیکن درخت مسلسل ہلتا ہی جا رہا تھا، باقاعدہ جیسے آندھی آتی ہے۔ یہ چیز کافی زیادہ ڈسٹربنگ تھی۔ ہم لوگ تو ڈر کے فوراً سو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو گنگنانے کی آوازیں تھیں وہ ایسی آوازیں آنے لگیں جس طرح سے کوئی رو رہا ہے اور خوفناک آوازوں میں رو رہا ہے۔ ہم لوگ بڑا ڈر گئے کہ یہ آوازیں عجیب و غریب آ رہی ہیں۔ اگلے دن ہم نے امی کو بتایا، امی نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کو فضول میں وہم ہوتا ہے۔ اب میری اور میری سسٹر کی، ہم دونوں کی ڈیوٹی تھی، ہم لوگ تقریباً 8-9 بجے جا کر چارپائیاں بچھا کر بستر کر آتی تھی۔ ہم لوگ گئی چھت پر، 8:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے چارپائیاں نکالی، بچھائی،
بستر ہم لوگ جب کرنے لگی، اسٹور سے نکال کر بستر کرتی تھی، بستر کرنے لگی تو میری سسٹر نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا صحن گیلا کر لیتے ہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہاں پر وہ ٹیپ لگی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے پائپ لگا کر اچھی طرح سے صحن کو دھویا، چھت کو، بڑا ٹھنڈا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد۔ پہلے تو اس میں سے ہیٹ نکلی لیکن بعد میں وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے چارپائیاں بچھائی اور بستر بچھائے۔ جیسے ہی ہم لوگ چارپائیاں بستر بچھا کر نیچے آئے، تھوڑی دیر کے بعد میری سسٹر کہتی میں اوپر جا رہی ہوں، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی کھانا کھا کر اوپر ہی آ رہی ہوں۔ اوپر جو ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی تھی برآمدے میں، اس نے جا کر آن کی، ٹیوب لائٹ آن نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ اوپر والی لائٹ بھی فیوز ہو گئی ہے، وہ بھی آن نہیں ہو رہی، کمرے کی بھی لائٹ آن نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے وہ باہر صحن میں جانے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہے، جس طرف وہ ٹیپ لگی ہوئی تھی وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے باقاعدہ میری بہن کو آواز دی اور یہ کہا کہ یہاں پر روشنی مت کرو، مجھے روشنی پسند نہیں ہے۔ تو میری بہن نے اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس اتنی اس عورت نے بات کی اور ایک دم سے جیسے ایسا لگا کہ وہیں پر کھڑی کھڑی وہ عورت غائب ہو گئی۔ میری بہن بہت زیادہ ڈر گئی، وہ نیچے بھاگی۔ اس نے یہ بات آ کر سب کو بتائی کہ میں نے ابھی اوپر ایک عورت دیکھی ہے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے یہ روشنی بجھا دو، مجھے روشنی پسند نہیں ہے۔ امی نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے، کون عورت ہو سکتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ روشنی بجھا دو؟ یہاں تو ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ امی بھی اوپر آئی، ہم لوگوں نے لالٹین جلائی، ہر طرف دیکھا، ہمیں کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہی جو پیپل کا درخت تھا اس کی آدھی سے زیادہ چھاؤں اس ٹیپ کے اوپر بھی آتی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ بات ابو کو بتائی کہ جس طرح سے حمیرہ نے وہاں پر ایک عورت دیکھی ہے۔ ابو نے کہا کہ شاید اس کا وہم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے بچوں کو عادت ہوتی ہے کہانیاں بنانے کی۔ آج رات جب ہم لوگ اوپر سوئے تو ابو نے کہا کہ اب تو لائٹ صبح ہی آ سکتی ہے، لالٹین جلا دیتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر وہاں پر لالٹین جلا کر کے، پھر ضرورت ہی نہیں پڑی لالٹین کی، چاند کی چاندنی تھی، روشنی تھی، ہم لوگوں نے وہ بھی بجھا دی، بس اوپر آتے تک سیڑھیوں میں رکھی تھی اور چارپائیوں پر سو گئے۔ تبھی ابھی ہم لوگوں کو لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، رات 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ گرمیوں میں موسٹ آف لوگ اس ٹائم تک جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گلی میں بہت جلدی سناٹا ہو جاتا تھا، بہت جلدی جیسے لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، گلی میں رش نہیں ہوتا تھا، گلی بالکل سنسان ہو جاتی تھی۔ زور زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی، 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا بھائی اٹھ کر جھانک کر دیکھنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ نیچے ایک عورت کھڑی تھی اور دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میرے بھائی نے پوچھا کون ہے اتنی رات کو، کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دروازہ کھولو، مجھے کام ہے۔ میرے بھائی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ بس آپ دروازہ کھولو، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اس نے امی کو جگایا اور یہ کہا کہ نیچے کوئی عورت کھڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے دروازہ کھولو، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ابو نے کہا کہ دروازہ نہ کھولنا، حالات خراب ہیں، پتہ نہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو ساتھ، جیسے بعض اوقات ان کے گینگ میں کچھ لیڈیز بھی شامل ہوتی ہیں، تو دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ پھر دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی۔ اب جب ہم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے پتھر ہم لوگوں کی چھت کے اوپر پھینکنا شروع کر دیے۔ ابو کو غصہ آیا، ابو نے کہا ٹھہرو میں دیکھ کر آتا ہوں یہ کون ہے۔ ابو سیڑھیوں سے اتر کر نیچے گئے، میرا بھائی بھی نیچے بھاگا، ہم لوگ دیوار سے جھانک کر اوپر دیکھنے لگے۔ ہم دیکھ رہے تھے نیچے عورت کھڑی تھی۔ میری بہن نے یہ کہا کہ یہ وہی عورت ہے جو اوپر میں نے دیکھی ہے، یہی کپڑے تھے، یہی ایسے ہی اس کا حلیہ تھا، چہرہ تب بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور چہرہ اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو نے جیسے ہی دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو بڑے حیران ہوئے، وہ گلی میں نکل آئے، میرا بھائی بھی نکل آیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی ایک لمحہ پہلے یہاں پر وہ عورت تھی، وہ کہاں پر گئی، غائب ہو گئی، کیا ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم لوگ بھی نیچے بھاگے سیڑھیوں سے، باہر جا کر دیکھا پورے گھر کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ لائٹ کسی سوئچ بورڈ میں لائٹ نہیں تھی، پنکھے چل رہے تھے، باتھ روموں کی لائٹس آف، پورے گھر کی لائٹس آف۔ آدھی رات کا ٹائم، ہم لوگ بڑے پریشان۔ ابو نے دروازہ بند کیا، ہم لوگ اوپر آ گئے، پھر نیچے گرمی بہت تھی، ابھی چارپائیوں پر لیٹے ہی تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پیپل کا درخت تھا، اس پیپل کے درخت کے اوپر سے بہت زیادہ بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں ایسی تھیں جس طرح سے بڑے غصے میں کوئی جیسے
کچھ بولتا ہے لیکن وہ لفظ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتے. کبھی بوڑھی عورت کی آواز، کبھی نوجوان لڑکی کی آواز. بہت ڈر لگ رہا تھا. اسی ٹائم وہ جو پانی والی ٹیپ تھی وہ چلنے لگ گئی. ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ پانی والی ٹیپ کیوں چل رہی ہے اتنی زیادہ. پھر کبھی نیچے والے پورشن سے آوازیں آنے لگ گئی. نیچے والے پورشن سے بھی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی نیچے موجود ہے، جیسے کوئی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. برآمدے میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کرسیوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. پوری رات ہم لوگوں نے ڈر کے گزاری. 10 دفعہ اٹھ کر ہم لوگوں نے وہ ٹیپ بند کی، یہاں تک کہ اس کو بند کر کے اس کے اوپر ایک اینٹ بھی رکھ دی کہ اگر یہ لوز ہے تو یہ کھلے گی نہیں. اس کے باوجود ٹیپ چل رہی تھی. صبح اٹھے تو اینٹ جیسے باقاعدہ اٹھا کر کسی نے دیوار کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اگر وہ اینٹ گرتی تو زمین پر گرتی، لیکن اس اینٹ کو اٹھا کر کسی نے دیوار پر رکھا ہوا تھا اور وہ ٹیپ فل چل رہی تھی. بالکل بھی وہ فری نہیں تھی کہ اگر وہ فری ہوتی تو وہ خود بخود کھل جاتی. نیچے آئے تو ساری کرسیاں جو تھی وہ الٹی ہوئی پڑی تھی. جب بیٹھنے والی جو سیٹ ہوتی ہے وہ زمین کی طرف تھی اور ٹانگیں اوپر تھی. ہم لوگ تو بہت خوف زدہ ہو گئے. امی ابو نے کہا کہ یہ تو کوئی جنات کا ہی کام لگتا ہے، انسان تو ایسے نہیں کرتے. اس کے بعد ابو نے محلے داروں سے پوچھنا چاہا، کسی نے کوئی بات نہیں بتائی. وہاں پر ابو جب باہر نکلے، جس سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. بڑے روکھے سوکھے سے لوگ تھے، جیسے کوئی کسی کو بلا کر بھی راضی نہیں ہے، یہ حال تھا. ابو اس گلی کے کونے تک گئے تو ابو کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ایک بوڑھے جیسے کوئی ملنگ ٹائپ تھے، ان کو میں نے بیٹھے دیکھا. کہتے جس گھر میں گئے ہو وہاں پر جو آفت چڑیل ہے وہ روشنی نہیں ہونے دے گی. ابو نے یہ بات سنی، ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ابو نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ابو نے ان سے پوچھا، بزرگوں آپ کون ہیں اور آپ کیسے جانتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بس میرا یہی تعارف ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جس گھر میں تم آ کر رہ رہے ہو وہ گھر نہیں، وہ ایک آفت کدہ ہے. وہاں پر وہ آفت جو ہے وہ کسی کو آباد نہیں ہونے دیتی، اور وہاں پر روشنی نہیں ہو سکتی. اس گھر میں اتنا آسیب ہے اس آفت کا، جو اس پیپل کے درخت پر پہلے رہتی تھی اور پھر وہ اس گھر میں مقیم ہو گئی. وہ اس گھر میں آباد ہے. اپنے بچوں کو لے کر اپنی زندگی بچاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. ابھی تو تم لوگوں کو یہاں پر آئے 7 دن ہوئے ہیں. 11ویں دن کے بعد اس گھر میں موتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ گھر اتنا بھیانک ہے. اس گھر میں تو کوئی جانور بھی نہیں آتا، کوئی بلی بھی یہاں پر نہیں آ سکتی، نہ ہی وہ کسی پرندے کو یہاں پر بیٹھنے دیتی ہے. کوئی پرندہ، کوئی جانور بھی یہاں پر آئے تو اس کی بھی اگلے دن موت ہو جاتی ہے. 7 دن گزار چکے ہو، 11ویں دن کے بعد تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی کام شروع ہو جائے گا. ابو بڑا ڈر گئے. ابو سیدھا گھر واپس آنے لگے. ابو کے دل میں خیال آیا کہ ان ملنگ کو ساتھ لے جاتا ہوں، گھر والے بھی ان کی باتیں سن لیں گے، ان کو بھی یقین آ جائے گا. ابو کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ 3-4 قدم آگے بڑھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ نہیں تھے. وہ جو کوئی بھی تھے اللہ کے کوئی نیک بزرگ تھے جو مدد کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہم لوگ بہت پریشان تھے اور اللہ سے ہی مدد مانگ رہے تھے. ہم لوگوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. ہم نے صرف وہ جو آنر تھا اس کو یہ کہا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا. ہم لوگوں نے 11 دن سے پہلے ایک اور گھر دیکھا. وہ گھر چھوٹا بھی تھا، اس سے بھی زیادہ پرانا تھا. ہم لوگوں کو وہ بھی منظور تھا. ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. اس نے وہ جو آنر تھا اس نے پہلے بہت ہم لوگوں سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، پیسے وغیرہ واپس نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر ہم لوگوں نے ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کی. ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. وہاں پر بالکل لائٹس ٹھیک چل رہی تھی، کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن جس گھر میں ہم لوگ جا کر رہے اس گھر کا خوف آج بھی ہمارے دل سے نہیں جاتا. اتنا بھیانک گھر، اتنا بڑا گھر تھا. وہ 10 مرلے کا وہ گھر تھا. اتنے بڑے اس کے صحن تھے. پیچھے گھر کی بیک سائڈ پر الگ صحن تھے، آگے الگ صحن تھے، برآمدے بنے ہوئے تھے. چھت اتنا بڑا تھا لیکن وہاں پر روشنی نہیں کر سکتے تھے، وہ مخلوق ظاہر ہو جاتی تھی. شکر ہے کہ اس نے ہمیں نقصان نہیں دیا، اللہ نے ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیا. تو وہ گھر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ ہم لوگوں کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا. یہ سب بالکل ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جہاں پر ایسی مخلوقات، ایسی غیر مرئی مخلوقات، ایسے جنات، بھوت پریت اپنا بسیرا کرتے ہیں کہ وہ روشنی نہیں برداشت کرتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ اپنا کوئی گھر خالی چھوڑتے ہیں
جیسے اب گرمیوں کا موسم ہے، لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، اپنے گھر بند کر جاتے ہیں، اگر وہ پیچھے کسی کو نہیں چھوڑتے تو گھروں میں روشنی لازمی کر کے جائیں، ایک آدھی لائٹ جلا کر جائیں. کوشش کریں کہ آپ کی جو مین انٹرسٹ ہے، جو آپ کا گیراج ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، اس کی لائٹ لازمی جلنی چاہیے. جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر شیاطین جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں. اب وہ درخت آصف زدہ تھا یا وہ گھر آصف زدہ تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ گھر اور وہ درخت دونوں ہی آصف زدہ ہو گئے. صرف ناپاکی، گندگی اور اندھیرا جگہ کو ویران کرنا، وہاں پر ناپاک جنات کو دعوت دینے کی بات ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے گھروں میں صفائیوں کا اہتمام رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے. اس کے علاوہ روشنی رکھا کریں، مغرب کے بعد خاص طور پر گھر کی لائٹس جلایا کریں، اور اپنے گھر میں جیسے قرآن خوانی کرواتے رہنا چاہیے. قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر اذکار ہوگا تو یہ مخلوقات خود ہی بھاگ جاتے ہیں. یہ تھی آج کی ہارر سٹوری، خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی جو sherbig57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.